السلام علیکم دوستو، جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ کوئی مناسب حالات پیدا نہیں ہو رہے۔ بہت ساری سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری سازشیں سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری نیگیٹو باتیں سامنے آ رہی ہیں جو ہضم نہیں ہو رہی۔ عمران خان اپنے اسی بیانیے پہ قائم ہے کہ مجھے امریکہ ہٹانا چاہتا ہے اور یہ بیرونی سازش ہے، اور اس سازش میں حصہ لینے والے پی ڈی ایم کے سارے ایم این اے، ایم پی اے، 200 ایم این اے اس میں شامل ہیں حصے میں۔ اور اس کا وہ بیانیہ، وہ اس لیے اب عمران خان اور تقویت پکڑ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ مجھ کو اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے کہا ہے، اور ان کی منٹس ہے، ان کی میٹنگ میں لکھا گیا ہے کہ یہ واقعی امریکہ نے دھمکی دی ہے، اور یہ عدم اعتماد جو ہے اسی وجہ سے پیش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے کہنے پر۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں، آج ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے سابق وزیر قانون فروغ نسیم کی، اور پھر آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا شدید مطالبہ آیا ہے، بلاول بھٹو کا آیا ہے، اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کا آیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایک اور کڑی ملتی ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے چیف جسٹس کا نام عمران خان نے دیا ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ابھی عطا بندیال کا نام بھی عمران خان دے سکتا ہے کہ آؤ جی تسی وزیر اعظم بنو۔ اس سے آپ ذرا سمجھ لیں، آپ عمران خان اور اس کے ساتھی بڑے مطمئن ہیں کہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتا نا، نواز شریف والا کیس جو سپریم کورٹ میں گیا تھا، وہ آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ عمران خان، سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہو، کھجل ہو رہے ہو، میرے پاس آؤ۔ تو عمران خان گیا، تو پھر پاناما میں سے اقامہ نکل آیا۔ اسی طرح کے حالات، یہ عمران خان وغیرہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ کیس سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے۔ کل جب کیس سپریم کورٹ نے اتوار والے دن اٹھایا تو لطیف کھوسہ صاحب نے، جو پی ڈی ایم کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک سٹے دے دیں کہ یہ رولنگ غلط ہے، اور بالکل غلط ہے، یہ 100% غلط ہے، آپ دیکھ لیں۔ اسد کیسر کا اعلان ہے، اور اعلان کر رہا ہے سوری کر رہا ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں ملائیں یار، ملائیں، بہت پریشانی والی بات پیدا ہو رہی ہے، بہت پریشانی۔ اب وہ آپ نے، میں ساری یہ باتیں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فروغ نسیم کی ویڈیو سنی ہے؟ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نے بڑی سمارٹ چال چلی ہے، بڑی ہوشیاری سے چال چلی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مور لگوا لی ہے خط کے اوپر کہ ہاں عمران ٹھیک کہہ رہے۔ یہ فروغ نسیم کی بھی ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ عمران خان نے، جو اسٹیبلشمنٹ نے جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے، اور اس کے اوپر عمران خان نے مور لگا کے ان کو مراسلے کا جواب بھی دیا ہے۔ تو عمران خان کہتا ہے کہ اب میں تو نہیں نا اکیلا کہہ رہا، چاروں چیف آف آرمی سٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی، سارے 4 چیف جرنیلوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ واقعی عمران خان تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سازشیں ہو رہی ہیں دوستو، بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ لیٹ نائٹ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، یہ بڑی پریشانی میں بنا رہا ہوں کہ اس ملک میں بڑے سازش کے بڑے گہرے سائے ہو گئے ہیں۔ عطا بندیال نے کہا ہے کہ سارے ادارے اپنے آئینی حقوق میں رہیں، کیونکہ افواہیں یہ ہو رہی تھیں کہ شاید 111 برگیڈ آ رہی ہے، شاید کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے۔ پھر عطا بندیال سے ہی پہلے جو چیف جسٹس تھے، اس کا نام وزیر اعظم کے طور پہ آنا یہ کوئی مذاق ہے؟ اور اس کا نام آج صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ جی عمران خان کہتا ہے کہ اس کو جناب وزیر اعظم بناؤ، نگران وزیر اعظم بناؤ۔ یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، عمران خان کا تو دل کرتا ہے کہ وہ ثاقب نثار کو بنائے۔
یا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ وہ تاب بندیال کو بھی بنانا چاہتا ہے، اگر وہ اس کو آپشن ہو نا تاب بندیال صاحب کو کہ جی تاب بندیال کو وزیر اعظم بنا دے۔ عمران کے ذہن میں یہ ہے، وہ بڑے خوش ہیں۔ کل جب کیس لگا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ شاید سٹے مل جائے گا اور اسمبلیاں وہاں سے آئینی جو بحران نیازی نے پیدا کیا ہے، جو آئین توڑا ہے، جو آرٹیکل 6 کا یہ مرتکب ہوا ہے، شاید کل ہی ہمیں وہ اتوار والے دن سٹے مل جائے گی اور اس کے اوپر کم از کم یہ ہوگا کہ اسمبلی تھوڑی محفوظ ہو جائے گی، لیکن نہیں ملا، آج بھی نہیں ملا۔ آج بڑی امید تھی، پھر انہوں نے جناب فاروق ایچ نائک نے کہا جی کہ بڑا بینچ بنا دیں، فل بینچ بنا دیں، تو اس سے بھی چیف جسٹس نے انکار کر دیا کہ کیا آپ کو ہمارے اوپر اعتراض ہے، ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ پھر اگلی جو کہانی ہے نا یہ سنیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں وضاحت چاہیے کہ کیا جو عمران خان کہتا ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے پی ڈی ایم والے نے امریکہ سے مل کے میری حکومت کے خلاف سازش کی ہے، آپ اپنی وضاحت کریں کہ کیا عمران خان آپ کا نام استعمال کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی وضاحت سے مانگا ہے ان سے جواب، اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے مانگا ہے کہ جناب ہمیں جواب دو کہ یہ عمران جو کہہ رہا ہے کہ فوج بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں جی یہ سازش ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سارے 200 ارکان جو ہیں وہ غدار ہیں؟ لیکن انہوں نے وہ جواب نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، ان کو ایک ٹی وی کے اینکر مالک صاحب نے فون کر کے کہا ہے کہ جی وضاحت دیں، عمران خان تو آپ کا نام لے رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی کیس عدالت میں ہے، ہم اس کی وضاحت نہیں دے سکتے۔ اور آج بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ وضاحت دیں، عمران خان آپ کا نام استعمال کر رہا ہے، وضاحت دیں، یا ہمیں وہ منٹس دیے جائیں جو آپ نے لکھے ہیں، ہمیں منٹس دیے جائیں۔ لیکن فروغ نسیم جو کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے بڑی سمارٹ چال چل کے آرمی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب وہ سپریم کورٹ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو عمران نے پہلے بھی یہ 2 ادارے استعمال کیے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ عمران انہی 2 اداروں کے ذریعے صادق اور امین اور سارا کچھ ہوا ہے۔ اور وہ جو ظفر نقوی صاحب جو ہمارے بڑے دلیر بھائی ہیں، یوٹیوب بنانے والے صحافی، انہوں نے بھی اشارے کیے ہیں کہ جناب وہ منتیں ترلے جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ جی عمران خان کی حکومت کو بچایا جائے۔ اب عمران خان چیف جسٹس گلزار کی صورت میں ایسا وزیر اعظم لانا چاہتا ہے کہ جو آئندہ اس کے مفادات کا خیال رکھے اور عمران خان کو آئندہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم بھی بنوا دے، وہ ایسا سیٹ اپ لانا چاہتا ہے۔ ساری سازشیں باہر ہو رہی ہیں۔ آپ کو چودھری گورنر سرور نے کل جو اعلان کیا تھا کہ عمران نے کہا تھا کہ اگر وہ پرویز الہی ہارنے لگے تو آپ اسمبلیاں توڑ دینا، اس نے کہا ہے نا کہ اگر پرویز الہی ہارنے لگے تو آپ اسمبلیاں توڑ دینا، تو اس نے کہا جی یہ مشکل ہے، تو اس لیے اس کو 2 گھنٹے پہلے جو ہے نا وہ ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ عمران اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے تھے، تو اس کو ہٹانے کا کیا تک ہے؟ ابھی بھی عمر سرفراز چیمہ کو بنایا گیا ہے، یہ اپنے مطلب پورے کر رہا ہے۔ یہ پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے اور پہنچا رہا ہے، اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایسی افراتفری مچانا چاہتا ہے جس سے پاکستان کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس لیے ادارے سامنے آ کے اپنی وضاحت کریں۔ آج عطاب بندیال صاحب نے سٹے کیوں نہیں جاری کیا؟ 1 گھنٹے کا کام ہے یہ سارا، وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ نے 10 مہینے لگانے ہیں؟ مانگ کیا رہے ہیں وکیل؟ سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، ہم سارے وکیل کیا مانگ رہے ہیں کہ جو رولنگ اس نے دی ہے قاسم سوری نے، ڈپٹی اسپیکر نے، وہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور جو اس عمران خان نے اسمبلیاں توڑی ہیں وہ غیر آئینی ہیں، آئین کو توڑنے کے مترادف ہیں۔
کوئی اور ہوتا تو آپ نے کہنا تھا اس کو گرفتار کر لو، یہ ملک میں افراتفری پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے۔ لیکن یہ لاڈلا ہے، لاڈلا، یہ سازش بڑی گہری دوبارہ جو ہے نا سامنے ابھر کے آ رہی ہے۔ اس لیے یہ بڑی ضروری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فروغ نسیم کا بیان، وزیر اعظم کے لیے سابقہ چیف جسٹس کو بلانا، اداروں کا وضاحت نہ کرنا، یہ عمران کے حق میں ساری چیزیں جا رہی ہیں۔ ادارے وضاحت کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑے غصے میں کہا ہے کہ ادارے وضاحت کریں کہ کیا ہم غدار ہیں۔ دوستو، حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ہم کیا کریں؟ ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ کیا انہوں نے اب تک نہ لیٹر دکھایا ہے کسی کو، نہ جو لیٹر کا جواب دیا ہے وہ دکھایا ہے؟ عمران خان آج بھی وزیر اعظم بن کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، اور اس نے کارکنوں کو کہا ہے کہ جاؤ اواری ہوٹل پہ جا کے حملہ کرو، اور وہ آئے حملہ کرنے کے لیے۔ یہ بائی ہک اور کروک ہر صورت جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا یہی ہے کہ اگر ادھر قرارداد یہ حمزہ شہباز والی جو ادھر صوبہ پنجاب میں حکومت نہ بنی تو اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ وہ آپ کو بیان ان کے اپنے گورنر نے بتا دیا ہے۔ علیم خان نے آج جو کرپشن کی داستانیں بتائی ہیں، کیا وہ کم ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ وہ فرق اس نے بھگا دیا ہے، اس کے خاوند کو بھگا دیا ہے۔ سارے لوگ پاکستان کو لوٹ کے جا رہے ہیں۔ اتنی کرپشن کہہ رہے ہیں ہوئی ہے، اتنی ہوئی ہے کہ جتنی پاکستان بنے نا 70 سال میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی ان 3 سالوں میں عمران نے کر دی ہے۔ نچوڑ کے جا رہا ہے پاکستان کو، قرضوں میں ڈبو کے جا رہا ہے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں جو نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا کریں؟ شہباز شریف نے آج عوام کو کہا ہے کہ ہم عوام کو کال دیں گے کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں۔ سڑکوں پہ کال دیں گے نہیں، دے دیں۔ صبح سے نکلیں، ہر جگہ نکلیں، اس کا مقابلہ کریں۔ عمران خان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے۔ انڈیا کی تعریفیں کر رہا ہے، پاکستان کو امریکہ کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، تو یہ وفادار ہے۔ اور جو 200 MNA ہے، شہباز شریف، بلاول، مولانا فضل الرحمان، یہ غدار ہیں۔ ادارے آگے بڑھ کے اپنی وضاحت کریں۔ بالکل یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹھیک کہا ہے۔ پوری قوم اس وقت پریشانی میں ہے۔ اتوار والے دن جو انہوں نے اسمبلی کا حال کیا ہے، جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو آئین کو اپنے پاؤں کے تلے روندا ہے، چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ اسی وقت عمران خان کو طلب کرتا اور کہتا کہ بھی اس کو گرفتار کر لو۔ یہ پاکستان میں فساد پھیلا چاہ رہا ہے۔ سپیکر جو ڈپٹی سپیکر ہے، اس کی گرفتاری ہوتی، اسی وقت اسمبلی کا حال جو ہے نا وہ بحال ہوتا، لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ نہ ادارے وضاحت کر رہے ہیں، نہ چیف جسٹس صاحب سٹے دے رہے ہیں۔ گلزار کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے، کیونکہ اپوزیشن اب کہہ رہی ہے کہ ہم بائی کاٹ کریں گے، تو عمران تو چاہتا ہے کہ ہم بائی کاٹ کریں۔ میں نے کہا تھا کہ بائی کاٹ کی طرف آپ نے نہیں جانا، آپ نے لازمی اپنا وزیر اعظم کا کوئی نام دیں۔ جو لوگ محب وطن ہیں نا، قسم خدا کی ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ یہ شخص سیاہ و سفید کر رہا ہے، اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں۔ سیدھا دن کو کہتا ہے یہ رات ہے، اور اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں۔ سیدھا کہتا ہے کہ اس دا جڑا کان چٹا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چٹا ہے۔ سارے ادارے کب حرکت میں آئیں گے؟ جب خدا نخواستہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ گیا۔ سارے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران سارا غلط کہہ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ دشمنی پیدا کر کے امریکہ کا حال بھی وہی کرنا چاہتا ہے جو عراق کا ہوا ہے، جو افغانستان کا ہوا ہے۔
عمران بھی اسی طریقے سے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ دھمکی دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے دھمکی نہیں دی بھائی، تو عمران کہتا ہے نہیں جی دھمکی دی ہے، اب اس کا میں کیا حل نکالیں، کیا نکالے حل؟ تو اگر ادارے بھی اس کے ساتھ ہیں تو ابھی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے ابھی بھی فواد چودھری یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آؤ میدان میں آؤ، اتنے دلیر بنتے ہو تو میدان میں آؤ۔ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کل اگر سپریم کورٹ اس میں سٹے نہیں دیتی تو اس میں بہت مایوسی قوم میں پھیلے گی۔ یہ صرف 1 گھنٹے کی سماعت تھی، 1 گھنٹے کی، تو اس میں سارا کچھ کلیئر ہو جانا تھا، اتوار والے دن ہی ووٹنگ ہو جانی تھی۔ آپ ان کی بدنیتی دیکھیں، نہ قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی ہے نہ صوبائی اسمبلی میں ہوئی ہے۔ یہ اتفاق ہے ان کے، یہ اتفاق ہے صوبائی اسمبلی میں 2 عورتیں جی گتھم ہو گئی ہیں۔ اسمبلیوں میں تو آپ کرسیاں چلاتے ہیں، اجلاس اسی وقت 1 گھنٹے کے بعد بلا لیتے ہیں وقفہ کر کے۔ نہ آپ نے اسمبلی میں کوئی کرانے دیا ہے نہ قومی اسمبلی میں، وہاں بھی واضح اکثریت سامنے آ گئی ہے، وہاں بھی آ گئی ہے۔ ان کا تو اخلاقی جواز ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور عمران آج بھی تقریریں کر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور صدر پاکستان نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو وزیر اعظم ہے۔ صدر پاکستان ملا ہوا ہے، ادارے ملے ہوئے ہیں، عمران خان پاکستان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔